آپ نے خود NFC کا ذکر کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست پھر شہروں کو جانی چاہیے، کیونکہ جس صوبائی خود مختاری کی جنگ تھی وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا، جو گراس روٹ لیول پہ جانا تھا، مقامی سطح پہ جو فنڈز جانے تھے اور ترقی، وہ تو نظر نہیں آ رہی نا. یہ تو آپ بھی میرے خیال میں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. اب وفاق جو ہے وہ غور کر رہا ہے کہ NFC میں یہ جو شیئرنگ ہے اس کے فارمولے کو اثر نو اس پر غور کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ ڈو یو تھنک کہ وفاق ٹھیک سے سوچ رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر یہ نیگوشیٹ اب ہو رہا ہے تو آرٹیکل 160 کا غالباً کلاس 2 ہے، اس کا سب کلاس ڈی ہے. اس میں یہ گنجائش ہے کہ صدر کوئی بھی ایک ایسا ایجنڈا ان چاروں وزرائے خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ اور جو 4 ٹیکنوکریٹ اس میں ہوں گے ان کو دے دیں کہ بھئی جو روایتی وسائل کی تقسیم ہے کہ 84-85% آبادی پر صوبوں کے درمیان تقسیم ہوگا، پھر کچھ ان کے رقبے پر، کچھ ان کی پسماندگی پر، اور کچھ ریونیو جنریشن پر 5% یہ شروع ہوا ہے کہ جس صوبے سے زیادہ ریونیو آئے اسے تھوڑا سا اس کو. تو یہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے اگر صوبوں کی پاپولیشن لی جاتی تو صوبوں کی پاپولیشن تو ان کے ضلعوں کی آبادی کی مرہون منت ہے نا. تو وہ نیشنل فائنینس کمیشن ہی خود ایک ایسا فارمولہ دے دیں جس میں ان بلڈ اور وہاں سے ڈائریکٹ شہروں کو مل جائے. اور مرکز کے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے، 700 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی جو ہے وہ مرکز دے، اور اس کے مقابلے میں ڈیولپ PSDP 900 ارب کا، تو یعنی صرف 200 ارب کے، یعنی 900 ارب کا PSDP 700 ارب جس میں آپ لوگوں کو محتاج بنا رہے ہیں. صرف ان کو 10,000 15,000 مہینے کے یا 5,000 ملتے ہیں اور وہ صرف ان کو مل رہے ہیں، اور اس پر آپ اپنا ووٹ بینک بنا کر ان سے ووٹ لیتے ہیں. یہ تو آپ اپنی قوم کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ان کو امپاور نہیں کر رہے، با اختیار نہیں بنا رہے، اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا کر رہے. تو اس پروگرام کو بھی کہ بے نظیر انکم جنریشن پروگرام ہو، اسی طریقے سے بے نظیر انرجی جنریشن پروگرام اس میں سے نکلنا چاہیے. تو مرکز کو بھی وسائل ملنے چاہیے، اور مرکز جو وسائل لیں اس میں سے ایک بڑا حصہ بلدیات کو دیں، شہروں کو دیں، مقامی حکومت 130 اضلاع کو دے جو پاکستان میں. یہ ہے مسائل کا حل. اور اس پر گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کے میئر کو بھی بلائیں، MQM کے نمائندوں کو بھی بلائیں، پیپلز پارٹی کو، اور جماعت اسلامی اور جو کراچی میں جہاں PTI ہے وہ بھی آئیں، اور ہم سب مل کر اور بھی جماعتیں ہیں تو ہم بیٹھ کر وہاں ایک نیوٹرل فورم سمجھ لیں اسے. اور انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب سب کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ NFC کے اوپر ظاہر صوبے اگر راضی نہیں ہوں گے تو شاید ترمیم آ جائے گی. ساتھ ہی ساتھ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، اور کراچی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں کراچی کو بھی تقسیم کیا جانا چاہیے. کچھ لوگ یہ رائے دیتے ہیں. آپ کو پتہ یہ پرانی بحث ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل ہارڈ لائن ہے. کیا MQM کی رائے ہوگی اور آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس معاملے پر؟ کہ جب مہاجر قومی موومنٹ کو ہم نے 1996 میں متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کیا، تو پھر ہم نے اس وقت مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی علامت 40-50 سالوں سے ہم نے کہا نہیں جی، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہوگا. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بلوچستان کی باپ اور دوسری جو پارٹیاں BNP ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ صوبائی مختاری ہی صحیفہ ہے اور اسی سے سارے مسائل حل ہوں گے. تو چلیں پھر آئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیٹر سینس پریویل کر گئی. بڑی جماعتیں بھی مجبور ہو گئیں کہ اب مرکز میں شاید اتنا دم نہیں رہا، اب صوبوں میں ہم اپنی حکومتیں مضبوط کریں. ایک صوبہ PMLN کے پاس ہوگا، ایک صوبہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس، باقی قوم پرستوں کے پاس بلوچستان کا صوبہ، اور ANP کے پاس شاید KP کے ہوگا. تو انہوں نے آپس میں طے کر لیا. دیر آئی درست آئے. لیکن وہ ایک منطقی سفر تھا کہ یہاں نہیں بات رکنی تھی، یہ کمٹمنٹ تھا پوری 26 رکنی کل جماعتی کمیٹی بائی کیمرل سینٹ اور قومی اسمبلی پارلیمان کی کہ بھائی یہ آگے جائے گا اور بلدیات کو اختیارات دیے جائیں گے. الٹا یہ ہوا کہ مشرف صاحب کا جب 10 سال کا وہ دور ختم ہوا اور جب بظاہر تو جمہوریت بحال ہو گئی، لیکن جو مقامی سطح پر جمہوریت تھی وہ ختم کر دی گئی. 10 سال کا جو وہ تھا وہ سارے وہ بلدیاتی قانون مشرف کے
زمانے کا وہ چینج کر دیا گیا اور سارے اختیارات جو نیچے دیے گئے تھے تو مرکز سے بھی اختیارات 18ویں ترمیم میں گئے, NFC میں وسائل گئے, اور پھر ایک جو بلدیاتی قوانین چاروں صوبوں میں وضع ہوئے وہ اس طرح ہوئے کہ انہوں نے بلدیاتی اختیارات اور وسائل واپس لی. صوبے انتظامی طور پر بد انتظامی کا شکار ہو گئے, انویلڈی ان مینیجیبل ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیں 2010 سے جو یہ صوبائی خود مختاری 15 سال میں آج کہاں پر کھڑا ہے پاکستان, اس کی معیشت کو ایک چاند بھی نہیں لگا.